حضور جب سے میں عبداللہ کے گھر سے نکلی ہوں اپنے گھر پہنچنے تک اگر کوئی درخت پڑا تھا تو درخت سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کوئی پتھر پڑا تھا تو پتھر سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ تو اور لوگ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ رسول اللہ کی شعر سن لیں، زندہ دلی سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دل کو سکون نہیں کہیں سرکار کے بغیر، عشاق مصطفیٰ سبھی جنت میں جائیں گے، 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 دوزخ میں نجد جائیں گے تکرار کے بغیر، دوزخ میں نجد جائیں گے تکرار کے بغیر، دل کو سکون نہیں کہیں سرکار کے بغیر۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ درود پاک پڑھنے بابا زمین، واقعی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ نے کہہ دیا تو اچھا ہی ہے۔ درود پاک پڑھنے بابا زبلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، کیا بات، اور اپنے نور سے بنایا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے نور سے پوری کائنات کو بنایا۔ کیا بات ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو حضور کو نور مانتے ہیں وہی بولیں گے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نور تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، جسم اور روح کے درمیان تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نور ہیں نور، اور آپ
ایسا نور ہیں، آپ وہ نور ہیں کہ جب چاند آسمان میں آتا ہے نا تو پہلے آپ کی چوکھٹ پر جا کر کے کہتا ہے مصطفیٰ آپ جو ہے نا اپنے نور کا صدقہ دے دیں، میں آسمان میں جا رہا ہوں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مصطفیٰ آپ وہ نور ہیں، جب سورج آتا ہے نا آسمان میں کو سورج، تو سورج پہلے آپ کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد میں کہتا ہے اے نبی اللہ مجھے نور عطا کیا جائے، میں آسمان کی طرف چلنے لگا ہوں۔ اور یہ میرے نبی ہے کہ نور بانٹ رہے ہیں پوری کائنات کو۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کسے پیدا فرمایا؟ بولے ذرا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں آؤ میرے قریب آؤ۔ فرشتے جب اللہ کے قریب پہنچے ہیں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہے اے فرشتوں نور محمدی کو آدم کی پیشانی میں جلوہ گر کر دو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ نور محمدی کو تھا۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا نور ہے اور جسے جسے ملا ہے اسے اسے عزت والا بنا دیا ہے۔ یہ میرے نبی کا نور ہے، جہاں جہاں پہنچا ہے وہاں وہاں کمال کر دیا ہے۔ یہ میرے نبی کا نور ہے، جدھر جدھر سے گزرا ہے ادھر ادھر جو ہے نا خوشبوئیں مہکنے لگی ہیں۔ یہ میرے نبی کا نور ہے، جسے جسے ملا وہ عزت والا ہوتا چلا گیا ہے۔ آؤ میں بتاؤں یہ نور کسے کسے ملا ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے عتیق بھائی سے بھی سنا ہے کہ یہ نور کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ آؤ میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ نور کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ سننے کی اگر جسارت و ہمت رکھتے ہیں تو کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، اور دلی سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ سنیں یہ نور کسے کسے ملا ہے۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاب، زلحاب کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ آہا کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخزوم اشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے سنیں گے آپ اوے میں حضور کے داداؤں کا نام لینے لگا ہوں، میں حضور کا مبارک شجرہ پڑھنے لگا ہوں۔ اگر میں جوان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہہ دوں جوان دادا کا نام بتا سکتا ہے، میں کہہ دوں دادا کے دادا کا نام بتا، ہمت نہیں ہوگی، کہے گا مولوی صاحب کبھی ابا نے نہیں بتایا دادا کا نام تو میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ اور یہ میرے نبی کے داداؤں کے نام ہیں اور یہ میرے نبی کا مبارک شجرہ ہے۔ ذرا سنیں زندہ دلی سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ دلی سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاب، زلحاب کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الہیسا، الہیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نصر، نصر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ ہے۔
क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हमारे कानों तक नहीं आ रही है, कम से कम अपना हक तो अदा कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न ईद मिलादुल नबी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैजान सईद किबला, नारे तकबीर, फैजान मखदूम अशरफ। अरे जिंदा दिली से कह दे जरा सुभान अल्लाह। आ रहा है आपके समझ में? और जिंदा दिली से कह दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नबी का नूर है, जहां जहां पहुंचा है वहां वहां कमाल कर दिया है, वहां वहां कमाल कर दिया। ये नबी का नूर जहां जहां पहुंचा, आओ मैं बताऊं, ये नबी का नूर जहां जहां गुजरा वहां वहां कमाल करता चला गया। तारीख में एक नाम आता है हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ। कह दें जरा सुभान अल्लाह। ये नाम पता है किसका नाम है? ये जो है किसी जो है फिल्म स्टार का नाम नहीं है, या क्रिकेट खेलने वाले का नाम नहीं है। आज कहा जाए कभी क्रिकेट ने जो है ना शोरगुल कर रखा है, बहुत ज्यादा धमाल मचा रखा है। क्रिकेट के बारे में बताएं तो कोई कहेगा फला जो है ना क्रिकेटर ने फला मकाम पर सेंचुरी मारी थी, फला मकाम पर शतक मारा था। कोई उठ करके कहेगा कि फला स्टार की जो ये फिल्म रिलीज होने वाली है, फला स्टार की ये फिल्म रिलीज होने वाली है। लेकिन अगर मैं कह दूं आपका हाथ पकड़ करके जरा ये तो बताओ वहब बिन अब्द मुनाफ किसका नाम है, और तुम्हारी जबानें खामोश हो जाएंगे और तुम्हारे चेहरे जो है ना शर्मिंदगी से नीचे झुक जाएंगे। पता है वहब बिन अब्द मुनाफ किसका नाम है? और वहब बिन अब्द मुनाफ कोई और नहीं है बल्कि मेरे नबी के नाना का नाम वहब बिन अब्द मुनाफ है। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। ये वहब बिन अब्द मुनाफ है, अपने घर में आए हैं और आने के बाद में अपने भाइयों को बुलाया है। अपने भाइयों को बुलाने के बाद अपने रिश्तेदारों को, अपने कुनबेदारों को बुलाया है और बुलाने के बाद में कहा है पता है मैंने तुम्हें यूं क्यों बुलाया है? आने वाले कहते हैं ए वहब हमें नहीं पता तुमने क्यों बुलाया है। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूँ। आने वाले कहते हैं बताएं तुम किस बात पर राय लेना चाहते हो, बताओ कौन सा मशवरा करना चाहते हो। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं और तुम्हें पता है काबे के मुतवल्ली जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब, लोग कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है काबे के मुतवल्ली है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और वहब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं और उनका एक बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है। लोग कहते हैं हाँ ये भी हमें पता है कि उनका बेटा अब्दुल्ला है, वो भी बड़ा नेक है। वहब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं ए लोगों मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मेरी एक बेटी है जो जवान है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला के साथ में कर दिया जाए। और लोगों ने इतना सुना ना सारे लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में कहते हैं ए वहब तुम्हें बुखार तो नहीं आ रहा है? ए वहब ये तो बताओ तुम्हें नींद का गलबा तो नहीं है? ए वहब जानते हो तुम किसकी बात कर रहे हो? ए वहब तुम्हें पता है तुमने किसके बारे में जबान खोली है? हजरत वहब कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ मैंने किसके बारे में कहा है। लोग कहते हैं तुम्हें नहीं पता? ओए अब्दुल मुत्तलिब कोई और नहीं, खाना काबा का मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब है। और तुम जानते हो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब है। और तुम जानते हो मक्का में सबसे इज्जत वाला अब्दुल मुत्तलिब है। और तुम जानते हो सबसे सखावत वाला मक्का में अब्दुल मुत्तलिब है। ओए वहब तुम चंद बकरियों के मालिक हो, चंद बकरियों के मालिक हो, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब बकरियों के लेवर का मालिक है। कह दे जरा सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ए वहब तुम वहां रिश्ता लेकर के जाओगे, अगर तुम वहां रिश्ता लेकर के जाओगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं मैंने तुम्हें मशवरे के लिए बुलाया था, मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए बुलाया था, क्या हुआ तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर जाऊंगा, मैं अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ रिश्ता लेकर के जाऊंगा। और लोगों अगर अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ते को कबूल कर लिया तो अच्छी बात, और अगर रिश्ते को इनकार कर दिया तो कोई बात नहीं है। मैदान क़यामत में जब अब्दुल्ला का रिश्ता लाने वालों की लिस्ट खोली जाएगी तो उसमें वहाब का भी नाम आ जाएगा। कह दे जरा सुभान अल्लाह। ये वहाब बिन अब्द मुनाफ है, पहुंचे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंचे हैं। दरवाजा खटखटाया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकल करके आए हैं। हजरत वहाब का
قدموں میں پڑے ہیں اور پڑھنے کے بعد میں کہا ہے اے عبد المطلب آج میں خالی دامن لے کر کے آیا ہوں، اے عبد المطلب آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اے عبد المطلب آج میں تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں، اے عبد المطلب آج مجھے کچھ حاجت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے وہاب قدموں میں سے اٹھو، ہم اگر کسی کو بھیک دیا کرتے ہیں تو قدموں میں گرا کر کے نہیں بلکہ سینے سے لگا کر کے دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے حضور کے دادا کا کردار ہے۔ حضرت وہاب اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد میں کہا ہے اے عبد المطلب مجھے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، اے عبد المطلب مجھے روپیہ اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اے عبد المطلب مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، اے عبد المطلب مجھے کوئی بھیڑ نہیں چاہیے، اے عبد المطلب مجھے کوئی اونچا منصب نہیں چاہیے، اے عبد المطلب مجھے جو ہے نا ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے وہاب پھر کون سی نیت لے کر کے آئے ہو، اے وہاب پھر کون سا ارادہ کر کے آئے ہو؟ حضرت وہاب کہتے ہیں اے عبد المطلب میری ایک بیٹی ہے جو جوان ہے اور آپ کا بھی ایک بیٹا ہے جو جوان ہے، میں یہ جو ہے نا قصد لے کر کے آیا ہوں، میں یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ میں کر دیا جائے۔ بول دیں ذرا سبحان اللہ، آپ کے بیٹے کے ساتھ میں کر دیا جائے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے وہاب یہ تو بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے، یہ تو بتاؤ تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت وہاب بن عبد مناف کہتے ہیں اے عبد المطلب میری بیٹی کا نام آمنہ ہے، آمنہ۔ اتنا سنا نا مسکرائے حضور کے دادا اور مسکرانے کے بعد میں فرمایا اے وہاب جاؤ ہمیں رشتہ منظور ہے، جاؤ ہم نے رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت وہاب چلے ہیں اور چلنے کے بعد میں کہا ہے اے عبد المطلب یہ تو بتا دو بارات کب لے کر کے آؤ گے اور بارات میں کتنے آدمی لاؤ گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی؟ کہتے ذرا سبحان اللہ۔ بہت تیزی سے جو ہے نا میں اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہوں اور چوتھے گیئر میں چل رہا ہوں، بہت تیزی سے اختتام کی طرف چل رہا ہوں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو زندہ دلی سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت وہاب جب بڑے نا ہلکے ہلکے قدموں سے تو دل میں سوچ رہے تھے یار عبد المطلب کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ اونچا ہے، عبد المطلب بہت زیادہ مالدار ہے، بہت زیادہ درہم و دینار ہے، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، حضرت عبد المطلب کی پہچان بہت ہے، لاؤ میں پوچھ لوں بارات میں کتنے آدمی لے کر کے آئیں گے؟ ارے بول دو نگلیا والو، بول دو ذرا سبحان اللہ۔ آگے بڑھے نا، بڑھنے کے بعد میں آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے وہاب بتائیں اب کیا ہے، اب کون سی بات رہ گئی؟ حضرت وہاب کہتے ہیں اے عبد المطلب میرے دل میں ایک بات اور ہے، اگر آپ کہیں تو میں کہہ دوں؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں بتائیے کون سی بات ہے؟ تو حضرت وہاب کہتے ہیں یہ تو بتاؤ بارات کب لے کر کے آؤ گے اور بارات میں کتنے آدمی لاؤ گے؟ ارے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اتنا کہا نا حضور کے دادا مسکرائے۔ اگر آج کا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا صاحب رشتہ تو طے کر لیا ہم نے لیکن 500 سے کم نہیں آئیں گے، 500 سے کم نہیں آئیں گے، رشتہ تو طے ہو گیا ہے، جاؤ انتظام کر لو۔ لیکن یہ میرے حضور کے دادا کی شان ہے، آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں فرمایا اے وہاب اب ہم تمہارے ہو گئے ہیں اور تم ہمارے ہو گئے ہو، جاؤ تمہیں گھبرانے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلے جاؤ، آج سے 3 دن کے بعد تمہارے گھر بارات آئے گی اور بارات میں 11 آدمی آئیں گے، نکاح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کہتے ذرا سبحان اللہ۔ یہ حضرت جو ہے نا عبد المطلب ہیں، تیسرا دن نکلا ہے، باراتی لے کر کے پہنچے ہیں حضرت وہاب بن عبد مناف کے گھر۔ حضرت وہاب بن عبد مناف کے گھر نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کے بعد میں جو ہے نا آپ اپنے گھر پہ آئے ہیں اور مورخین لکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد میں حضرت آمنہ 3 دن حضرت عبداللہ کے گھر میں رہی تھی۔ کتنے دن رہی تھی؟ بولے ذرا سبحان اللہ۔ 3 دن حضرت عبداللہ کے گھر میں رہی تھی۔ تیسرے دن جب وہ اپنے گھر میں پہنچی ہے، حضرت وہاب بن عبد مناف کے کاندھے سے سر لگایا ہے اور لگانے کے بعد میں جو ہے نا آپ رونے لگی ہیں، حضرت آمنہ روئی ہے، حضرت وہاب تو رونا آ گیا ہے۔ یار جب بیٹی روئے نا، بیٹی باپ کے کاندھے سے لگ کر کے بیٹی ہو جائے تو باپ کو رونا آ جاتا ہے۔ اور اس باپ سے پوچھے جا کر کے جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کتنی نیندیں قربان کی ہیں، اور اس باپ سے پوچھے جا کر کے جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دوسروں کی بوریاں اٹھائی ہیں اور دوسروں کی نوکریاں کی ہیں، اور یہ جو ہے نا تپتی ہوئی ریت
کھیت پر جا کر کے دوسروں کی مزدوریاں کی ہیں اور بازاروں میں جا کر کے دوسروں کی بوریاں اپنی بوڑھی کمر پر اٹھائی ہیں، اور ان باپ سے پوچھے جا کر کے جن باپ نے پوری زندگی گزار دی اپنی بیٹی کے جو ہے نا شادی کے سامان اکٹھا کرنے میں، اور باپ کے بال سر کے سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنے میں، اس باپ سے پوچھیں اگر اس باپ کے سامنے آ کر کے بیٹی ہو جائے نا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ حضرت وہب کے کاندھے سے لگ کر کے حضرت آمینہ روئے ہیں، حضرت آمینہ روئی نا، حضرت وہب بن عبد مناف کے آنسو نکل کر کے آ گئے۔ حضرت وہب بن عبد مناف نے کہا اے بیٹی آمینہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں عبداللہ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، اے بیٹی آمینہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں عبداللہ پریشان کرتے ہیں یا حضرت عبد المطلب سے کوئی پریشانی ہے، اے بیٹی آمینہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے، اے بیٹی آمینہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے، اے بیٹی آمینہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کوئی اذیت دیتا ہے، اے بیٹی آمینہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کوئی پریشانی دیتا ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے ابا حضور اگر آپ اس گھر کی بات کریں تو میں بتاؤں اگر مکہ میں سب سے عزت والا کوئی گھر ہے تو وہ عبد المطلب کا گھر ہے، کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ اگر غریبوں کی کہیں سنی جاتی ہے تو وہ عبد المطلب کی چوکھٹ ہے، اگر غریبوں کو کہیں سینے سے لگایا جاتا ہے تو وہ عبد المطلب کا مکان ہے۔ اگر آپ عبداللہ کی بات کریں تو پورے مکہ میں اگر سب سے زیادہ شریف آدمی کوئی ہے تو وہ عبداللہ ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی نیک ہے تو وہ عبداللہ ہے۔ حضرت وہب کہتے ہیں اے بیٹی آمینہ تو کیوں روئی ہو، اے بیٹی آمینہ تو پھر کیوں آنسو نکلے ہیں؟ حضرت آمینہ کہتی ہے اے ابا حضور میں شادی سے پہلے بھی گھر سے باہر جایا کرتی تھی، میں شادی سے پہلے بھی پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، میں شادی سے پہلے بھی گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لیکن ابا حضور جب سے میں عبداللہ کے نکاح میں چلی گئی ہوں، جب سے میں عبداللہ کے گھر میں چلی گئی ہوں، اگر میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر میں بستر پر پہنچتی ہوں تو بستر سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے ابا حضور جب سے میں عبداللہ کے گھر سے نکلی ہوں اپنے گھر پہنچنے تک اگر کوئی درخت پڑا تھا تو درخت سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کوئی پتھر پڑا تھا تو پتھر سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کوئی پہاڑ پڑا تھا تو پہاڑ سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت وہب کہتے ہیں اے بیٹی آمینہ میں سمجھ گیا ہوں یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ تیرے شکم میں جو نور محمدی آ گیا ہے یہ اس کا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، انہیں کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔